اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Respected viewers, Assalamu alaikum. This is me, Chaudhry Muhammad Maroof, Advocate, High Court Practicing District Court, Mirpur Azad, Kashmir. Today I have to discuss a topic which is related to primary and secondary evidence. Viewers, آج کا میرا ٹاپک قانون شہادت کا آرڈر 72 to 76 ہے، اور ٹاپک ہے بنیادی و ثانوی شہادت. آئیے اس کو شروع کرتے ہیں. ویورز، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. لیٹس گیٹ سٹارٹڈ. شروع کرتے ہیں. جب عدالتوں کے سامنے سول یا کرمنل نیچر کے کیسز آتے ہیں تو ان کو پرکھنے کے لیے یا ان پر کوئی قرارداد صادر کرنے یا فیصلہ کرنے سے قبل عدالتوں کو شہادت درکار ہوتی ہے. اور شہادتیں دو قسم کی ہیں. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے پرائمری ایویڈنس، جسے بنیادی یا اصلی شہادت کہتے ہیں، اور سیکنڈری ایویڈنس. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکومنٹ ہے کیا. ڈاکومنٹ کی تعریف ویورز قانون شہادت کے آرٹیکل 2B میں اس طرح سے کی گئی ہے کہ لفظ دستاویز سے ہر ایسا مضمون مراد ہے جس پر کوئی چیز تحریر کی گئی ہو، کوئی ایسا پیس آف پیپر ہو جس پر کچھ اشاروں کے ساتھ، خاکوں کے ساتھ یا کوئی خط تحریر موجود ہو، یا اس کے اوپر کوئی اماؤنٹ وغیرہ درج ہو، یا ان میں سے ایک سے زائد کوئی طریقے یا ان کا اظہار کیا گیا ہو. Documents mean any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. یعنی جو دستاویز ہے اس سے مراد ہر ایسا مضمون ہے جو کسی چیز کے اوپر بذریعہ حروف، الفاظ کے ذریعے، یا کوئی اماؤنٹس لکھی ہوں یا کوئی اس میں اعلانات لکھے ہوں، ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ طریقوں سے اظہار یا اس کا بیان کیا گیا ہو، یا کسی غرض کے لیے وہ ان کا اندراج کیا گیا ہو. ڈاکیومنٹری ایویڈنس کی ویورز تعریف قانون شہادت کے آرٹیکل 2C میں اس طرح سے کی گئی ہے کہ کوئی جملہ، پیپرز، کوئی دستاویزات جو بغرض عدالت ملاحظہ پیش ہوں، یعنی عدالت کو دیکھنے کے لیے یا اس کے ملاحظہ کرنے کے لیے پیش ہوں، تو دیٹ از کالڈ دستاویزی ڈاکیومنٹ. اور ریلیونٹ آرٹیکل ہے 72 اور 73 کا تعلق قانون شہادت کا بنیادی شہادت سے ہے. اور 72 کو دیکھ لیتے ہیں. پروف آف کنٹینٹس آف ڈاکیومنٹ. The contents of documents may be proved either by primary or by secondary evidence. یعنی دستاویزات شہادت اصلی یا شہادت منقولی کے ذریعے سے ثابت کیا جا سکتا ہے. اور 73 ہے ویورز کہ پرائمری ایویڈنس یعنی اصلی شہادت کیا ہے. پرائمری ایویڈنس مینس دی ڈاکیومنٹ اٹ سیلف پروڈیوس فار دا انسپیکشن آف دا کورٹ. شہادت اصلی سے مراد وہ اصل دستاویز ہے جو عدالت کے ملاحظہ کے لیے پیش کی جائے. اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں. Where a document is executed in several parts, each part is primary evidence of the document.
جب کسی دستاویز کی تکمیل کئی حصوں میں ہو تو ہر حصے کی شہادت اصلی ہے۔ جب دستاویز مثنیٰ یا ٹکڑوں کی صورت میں تکمیل پائی ہو تو جو اس کا ہر ٹکڑا یا مثنیٰ ہے کی فریقین میں سے ایک یا کچھ اشخاص تکمیل کریں تو ہر جو پارٹ ہے اس کی تکمیل کرنے والے اشخاص کے خلاف اصلی شہادت ہے۔ Where a document is executed in a counterpart, each counterpart being executed by one or some of parties, only each counterpart is primary evidence as against the parties executing it. Where a number of documents are called made by one uniform process, as in the case of printing, lithography, or photography, each is primary evidence of the contents of the rest, but where they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the contents of the original. اس کو بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ جب دستاویزات یکساں طور پر تیار ہوں، مثلا کوئی پرنٹنگ یا کوئی چھاپا یا کوئی عکسی تصویر کی صورت میں ہو تو ہر ایک باقی دستاویزات کے جو مشمولات کی نسبت شہادت اصلی ہے، مگر جب وہ تمام ایک ہی اصل کی نقلیں تیار کی جائیں تو وہ ان کے جو شامل کیے ہوئے ہیں کی نسبت شہادت اصلی نہیں ہوتی۔ اب بنیادی شہادت کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن کیا ہے کہ بنیادی شہادت کی وضاحت قانون شہادت کے آرڈر میں مندرجہ ذیل مثالوں سے دی گئی ہے۔ When document is competent in several parts، جب دستاویز کے کئی حصے بنائے گئے ہوں تاکہ ہر فریق کو اپنے پاس رکھ سکے، دستاویز کا ہر حصہ باقی تمام حصوں کے لیے جو ہوتا ہے وہ اصلی شہادت سمجھا جاتا ہے۔ Completion of document in counterpart، یعنی پارٹ سے مراد نقل کرنا ہے۔ جب ایک دستاویز کے ایک سے زیادہ پرت تیار کیے گئے ہوں تو ہر پرت جو ہے وہ اصلی دستاویز کہلائے گا۔ ڈاکیومنٹ میڈ بائی یونیفارم پروسیس، جب اصلی دستاویز سے ایک ہی وقت میں اس کی مختلف دستاویزات فوٹوگرافی کے ذریعے تیار کی جائیں تو ہر ایک جو ویورز جو پارٹ ہے اصل دستاویز کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ اور جب کاربن پیپر لگا کر نقول تیار کی جائیں، فوٹو کاپیاں تیار کی جائیں تو ہر کاپی پہلی کاپی کی اصلی شہادت ہوگی۔ پروف آف دا کنٹینٹس آف ڈاکیومنٹ، آرٹیکل 72 میں دستاویز کے جو مندرجات ہیں ان کو ثابت کرنے کے بارے میں عام اصول بیان کیا گیا ہے کہ جس کے مطابق کسی دستاویز کے مشمولات کو ثابت کرنے کے لیے اصل دستاویز عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے۔ اب سیکنڈری ایویڈنس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کسی دستاویز کو ثابت کرنے کے لیے ایک بنیادی جو طریقہ ہے وہ شہادت ہے، جبکہ بنیادی شہادت دستیاب نہ ہونے کی صورت میں ایسی دستاویز کو ثانوی منقوی شہادت کہا جاتا ہے کہ جہاں پر اصل ڈاکیومنٹس موجود نہ ہوں تو پھر اس کی نقل جو پیش کی جاتی ہے دیٹ از کالڈ سیکنڈری ایویڈنس، ثانوی شہادت اسے کہتے ہیں۔ اب ریلیونٹ آرٹیکل قانون شہادت کے آرٹیکل 74، 75 اور 76 کا تعلق جو ہے ویورز وہ سیکنڈری ایویڈنس کے ساتھ ہے، ثانوی شہادت سے ہے۔ اور اب اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ آرٹیکل 74 جو ہے ویورز یہ منقولی شہادت جو ہے ثانوی جو شہادت ہے اس کی مکمل پکچر جو ہے یہ فراہم کرتا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس آرٹیکل میں دی گئی فہرست کے علاوہ کوئی اور چیز شہادت میں شامل نہیں۔ آرٹیکل 75 میں وہ صورتیں بیان کی گئی ہیں جن میں جو منقولی شہادت دی جا سکتی ہے۔ ڈاکیومنٹ ان سیکنڈری ایویڈنس، جو ثانوی شہادت ہے اس میں کون کون سے جو ہے نا دستاویزات یا ڈاکیومنٹ شامل ہوتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں۔ مصدقہ نقول جو بعد ازیں حسب احکام تیار کی جائیں، جنہیں جب ضرورت ہو تو ان کے اوپر کو حکم جاری کر کے کیا جائے، اور
ایسی نقل یا نقلیں یا فوٹو کاپیز جو اصل سے بذریعہ مشین تیار کی جائیں، جن کی درستگی ہو اور وہ نقول جو مذکورہ نقول کے ساتھ مقابلہ کی جائیں اصل نقول سے تیار کی جاتی ہیں، اور دستاویزات کے جو حصے ہیں ان کے مثنیٰ بمقابلہ ان فریقین کے جنہوں نے ان کی تکمیل نہ کی ہو، اور مشملات دستاویز کا زبانی بیان جو ایسا شخص کرے جس نے اسے دیکھا ہو، یعنی وہ اس کو وربلی بیان کرے جب اس نے دیکھا ہو۔ اب ریزنز آف سیکنڈری ایویڈنس کے ثانوی شہادت کی وجوہات کیا ہیں، کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور ساؤنڈ ریزن ہونا چاہیے۔ ثانوی شہادت صرف اس وقت پیش کی جا سکتی ہے جب اصل شہادت موجود نہ ہو۔ اس کے اوپر آبجیکشن، جب کوئی ثانوی شہادت عدالت میں پیش کی جائے تو فریق مخالف اس پر اعتراض کر سکتا ہے۔ جب بھی کسی چیز کی نقل پیش کی جائے تو جو فریق ثانی ہے یا دوسرا مخالف ہے وہ اس پر آبجیکشن کر سکتا ہے۔ سیکنڈری ایویڈنس ایڈمیسیبل، قانونی شہادت آرڈر کے تحت بنیادی اور ثانوی شہادت دو قسم کی دستاویزات کو بیان کیا گیا۔ آرٹیکل 72 جو ہے وہ صرف دستاویزات کے بطور شہادت قابل ادخال ہونے کا ثبوت بیان کرتا ہے، جبکہ دستاویزات مندرجات کو بنیادی یا ثانوی شہادت سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ پریفرنس آف پرائمری ایویڈنس، آرٹیکل 75 میں ویورز قانونی شہادت آرڈر کے تحت جو بنیادی شہادت ہے اس کو فوقیت حاصل ہے، اور کہا گیا ہے کہ کسی بھی جو ڈاکومنٹ ہے اس کے جو کنٹینٹس ہیں اس کو صرف اصلی شہادت سے بہتر طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اصل تو اصل ہوتی ہے۔ لیکن فپسن کیا کہتے ہیں، اکارڈنگ ٹو فپسن کہ کیس کی نوعیت کے مطابق بہترین شہادت کو اختیار کرنا چاہیے، اور اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن، قرآن مجید میں کیا ارشاد ہوا ہے کہ اور تم اس کے لکھنے سے بار بار مت اکتایا کرو، خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک انصاف کا قائم کرنا اور شہادت کے لیے زیادہ درست ہے۔ قرآن پاک میں بھی واضح الفاظ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مائنر سے مائنر معاملہ ہو تو اس کو جو ہے وہ مسٹ لکھنا چاہیے، اور شہادت کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ دستاویزات جو ہیں ویورز ان کو بنیادی شہادت کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اب ایکسیپشنز کے ہیں، when secondary evidence given exception، قانونی شہادت آرڈر کے تحت دستاویزات کے جو مندرجات ہیں اس کو صرف بنیادی شہادت کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن ذیل میں اس اصول کی مستثنیات بیان کی گئی ہیں جن کے مطابق ثانوی شہادت کے ذریعے دستاویز کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اور اصل دستاویز پر قبضہ ہونا۔ بنیادی جو ثانوی شہادت ہے اس وقت دی جاتی ہے جب اصل دستاویزات پر کچھ اشخاص نے ان نیسیسری قبضہ کیا ہو، فریق مخالف ہو، ایسے شخص کے پاس جو عدالت کے دائرہ کار سے باہر ہو، اور ایسا شخص جو قانوناً اسے پیش کرنے کا پابند نہ ہو۔ اگر یہ گم ہو جاتی ہیں، جب دستاویز گم ہو جائیں یا ضائع ہو جائیں تو اس کا گم ہونا متعلقہ فرد کی غفلت کا نتیجہ نہ ہو، پھر ثانوی شہادت دی جا سکتی ہے۔ آگ لگنے کی وجہ سے اگر اصل دستاویزات گم ہو جائیں تو پھر ثانوی شہادت کو قبول کیا جاتا ہے۔ حجم اور وزن ہو، جب اصل دستاویز کا سائز یا بہت زیادہ تعداد میں ہو، بہت زیادہ پرت ہوں، اس کے قطعات ہوں، تو اسے عدالت میں نہ پیش کیا جا سکتا ہو، تو ایسی صورت میں بھی ثانوی شہادت جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ جب اصل دستاویز کی نوعیت ایسی ہو کہ اسے عدالت میں نہ پیش کیا جا سکتا ہو تو پھر ثانوی شہادت ہوتی ہے۔ اور سرکاری دستاویز، جب اصل دستاویز آرٹیکل 85 قانونی شہادت کے تحت سرکاری دستاویز ہو تو اس صورت میں ثانوی شہادت دی جا سکتی ہے۔ مصدقہ نقول، جب اصل دستاویز اس قسم کی ہو کہ قانوناً اس کی نقول عدالت میں پیش کرنے کی اجازت دی گئی ہو، جب اکاؤنٹس پر مشتمل ہو، جب اصل دستاویز ایسے متعدد اثبات پر مشتمل ہو جن کا معائنہ عدالت میں کرنا ناممکن ہو، تو اس صورت میں ماہر کی رائے کو پیش کیا جا سکتا ہے جو اس ڈاکومنٹ کے حتمی تجزیے کے بعد قائم کی گئی ہو۔ جب عدالتی دستاویز عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہو، جب اصل دستاویز عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہو مگر دستیاب نہ ہو تو صرف اس کی ایک مصدقہ نقول دستیاب ہو، تو ایسی تصدیق شدہ نقول بطور منقولی شہادت عدالت میں پیش کی جا سکتی ہے۔ یعنی جب اصل ڈاکومنٹ نہ مل رہا ہو یا عدالت کی تحویل میں ہو تو پھر اس صورت میں مصدقہ جو کاپی ہے وہ ثانوی شہادت کی ہوتی ہے۔ انفورسمنٹ کیا ہے جی، اس کا آرٹیکل 76 قانونی شہادت آرڈر کے تحت بیان کی وجوہات کا اطلاق دیوانی اور فوجداری دونوں جو قسم کے مقدمات ہیں ان میں ہوتا ہے، اور
ویورز یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا، اور آخر میں دوبارہ ایک دفعہ پھر اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں جو ہماری تمام ہم نے گفتگو کی ہے کہ یہ کیا ہے. یعنی قانونی شہادت آرڈر کے دستاویز کو ثابت کرنے کے لیے دو طریقے ہیں ویورز، ایک ثانوی شہادت بنیادی شہادت ہے، اور ایک ثانوی شہادت ہے. بنیادی شہادت سے مراد ویورز ایسی ہے کہ جب جو اصل ڈاکیومنٹس پر مشتمل ہوتی ہے. اور ثانوی شہادت کیا ہے؟ ثانوی شہادت جو ہے وہ اگر اصل شہادت دستیاب نہ ہو تو پھر اس کی مصدقہ نقل جو ہے وہ اس کو اس کے ذریعے ہی شہادت پیش کی جا سکتی ہے اور اسے تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے. کچھ ایکسیپشنز ہم نے پڑھی ہیں کہ جب اصل دستاویز گم ہو جائیں تو پھر ثانوی شہادت، جب اصل دستاویز کا وزن زیادہ ہو، اصل دستاویز کو عدالت میں لانا ضروری ہو، جب وہ سرکاری دستاویز ہوں، جب دستاویز کی نقل پیش کرنا قانون درست ہو، جب عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہو. قانونی شہادت آرڈر کے آرٹیکل 72 اور 76 کا تعلق بنیادی اور ثانوی شہادت سے. یعنی آج ہماری ڈسکشن آرٹیکل 72 ٹو 76 پر مشتمل تھی جو کہ بنیادی اور ثانوی شہادت تھی، پرائمری اور سیکنڈری ایویڈنسز تھے. امید ہے آپ سب کو آج کا یہ لیکچر یا ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے لیکچر کو اور میری ویڈیوز جو ہے اس کو لائک اور سبسکرائب کریے گا میرے چینل کو. جب بھی آپ اور اپنی آراء سے بھی مطلع کیا کریں. اور بطور لا اسٹوڈنٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بالکل آسان الفاظ میں اپنی بات کو ڈلیور کروں تاکہ ایک ایوریج سے ایوریج جو ویور ہے یا اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کو پک کر سکے اور سمجھ سکے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.